پیدائش کی کتاب 7 باب اس کی پہلی آیت۔ اور خداوند نے نوح سے کہا کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ، کیونکہ میں نے تجھی کو اپنے سامنے اس زمانہ میں راست باز دیکھا ہے۔ خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ تو آج کا عنوان ہے تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ، یہ عنوان ہے، یہ ہمارا ٹاپک ہے، اس پہ آج ہم سیکھیں گے۔ نوح نبی کے زمانہ میں طوفان آیا تھا پانی کا، اور 40 دن اور 40 رات کیا ہوتی رہی تھی؟ بارش ہوتی رہی تھی، اور پوری دنیا کے اندر جو بھی انسان، جو بھی جانور، چرند پرند تھے، سارے خدا نے کیا کر دیے تھے؟ مار دیے تھے، تباہ کر دیے تھے۔ تو عزیزو یہ وہی واقعہ ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ عزیزو دنیا کے اندر جب خدا نظر کرتا ہے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا ظلم سے بھر گئی تھی، اور خدا دیکھتا ہے کہ ہر ایک انسان نے اپنا طریقہ کار بگاڑ لیا۔ ہر ایک انسان جو ہے، بچہ، بڑا، بزرگ، بہن، بھائی، ہر ایک جو اس وقت تھا، اس دور میں تھا، اس نے جو طریقہ کار خدا نے بتایا تھا اس کو چھوڑ کے اپنے اپنے طریقہ کار انہوں نے اپنا لیے، اپنے اپنے خدا بنا لیے، اپنے اپنے بت تراش لیے ان کو سجدہ کرنے کے لیے، اور بڑے ہی غلط طور طریقوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ تو خدا کو یہ ناپسند آیا، تو خدا نے کہا کہ میں ان سب کو مار دوں گا۔ لیکن عزیزو پوری دنیا کے اندر خدا کو ایک بندہ ایسا ملتا ہے کہ وہ اور اس کا گھرانہ صحیح ہوتے ہیں، خدا کی نظر میں راست باز ہوتے ہیں، اور وہ انسان تھا نوح نبی۔ عزیزو نوح نبی، اس کے 3 بیٹے تھے، سیم، حام اور یافت، اور ان تینوں کی شادی ہوئی تھی۔ تو نوح کی 3 بیٹے اور 3 بہو اور اس کی بیوی، ٹوٹل 8 لوگ۔ نوح کے خاندان کے کتنے لوگ تھے عزیزو؟ 8۔ کتنے لوگ تھے؟ 8 لوگ۔ خدا نے کہا نوح کو کہ بھائی میں پوری دنیا کو تباہ کرنے والا ہوں، لیکن میں نے نظر کی ہے اور تو میری نظر میں راست باز ٹھہرا ہے، تو میں تجھے اور تیرے گھرانے کو بچانا چاہتا ہوں۔ تو خدا نے نوح کو کہا کہ کشتی بنا۔ تو خدا نے کہا کہ اے نوح کشتی بنا۔ تو نوح نے خدا کی بات کو مانا اور کشتی بنائی۔ تو عزیزوں وہ کشتی نوح نے جب بنائی تو کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ تھی، ایسے لمبی جو ہے، اور اس وقت ہاتھ اس کو کونی تک، اس پورے کو 1 ہاتھ جو ہے مانا جاتا تھا، اور اس سے پیمائش کی جاتی تھی۔ آج تو ہمارے پاس بہت سارے جو ہے اوزار ہیں، اینچی ٹیپ اور پتہ نہیں کیا کیا، ہم پیمائش کرنے کے لیے، لیکن اس وقت اس کو یہاں سے لے کر اس کونی تک کو 1 ہاتھ یہ پیمانہ ہوتا تھا، لمبائی کو، چوڑائی کو ناپنے کے لیے۔ تو خدا نے کہا 300 ہاتھ لمبی کشتی بنا، اور نوح نے بنائی۔ پھر خدا نے بتایا کہ اس کی چوڑائی 50 ہاتھ ہونی چاہیے، اور پھر خدا نے کہا کہ 30 ہاتھ اونچی ہونی چاہیے۔ عزیزو جیسے جیسے خدا نے کہا، خدا کے بندہ نوح نے وہ کشتی ویسے ہی بنائی، 300 ہاتھ لمبی، 50 ہاتھ چوڑی اور 30 ہاتھ اونچی۔ اور خدا نے اس کو کہا کہ تو گوفر کی لکڑی کی کشتی بنانا۔ تو جس لکڑی کی خدا نے کہا اس نے ویسے ہی، جیسے جیسے خدا نے پورا نقشہ بنایا کہ تو ایسے بنانا، ایسے بنانا، تو خدا کے بندہ نوح نے ویسے ہی کشتی بنائی۔ تو جب وہ کشتی بنا رہا تھا تو اس دور کے لوگوں نے کہا کہ دور دور تک نہ تو سمندر ہے، وہ خشکی پہ ایک خشک جگہ پہ ایک میدان اس نے دیکھا، وہاں پہ اس نے کشتی بنائی تیار کی۔ تو اس کشتی کے ارد گرد کوئی پانی نہیں تھا، کوئی سمندر نہیں تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ کیسی حرکت کر رہا ہے، یہ اتنی بڑی کشتی بنا رہا ہے اور ارد گرد تو کوئی سمندر نہیں ہے، یہ کشتی کہاں پہ چلے گی؟ تو نوح نے کہا، ان کو بتایا کہ دنیا تباہ ہونے والی ہے، اس نے بتایا کہ طوفان آنے والا ہے، لیکن انہوں نے یقین نہ کیا۔ لیکن عزیزو نوح اور اس کا گھرانہ جو ہے وہ کشتی انہوں نے بنائی، اور جب کشتی مکمل ہو گئی تو خدا نے نوح کو کہا، کیا کہا؟ کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ۔ یہاں پہ دیکھیے گا طوفان آنے والا تھا، اور وہ طوفان پوری دنیا کو تباہ و برباد کرنے والا تھا، سب کے سب مرنے والے تھے، لیکن خدا نے نوح کو بچانا تھا اور اس کی فیملی کو بھی۔ خدا نے نوح کو نہیں کہا کہ نوح صرف تو اکیلا کشتی میں آ جا،
नहीं कहा। खुदा ने ये नहीं कहा चल अपनी बीवी को भी ले आ, तू और तेरी बीवी आज अपने बच्चों को छोड़ दे, नहीं। खुदा ने कहा अपने पूरे खानदान के साथ। अब उसके खानदान के अंदर मैंने आपको बताया है कि नूह के खानदान के अंदर नूह के बेटे भी थे और नूह की बहू, जो 3 बहुओं भी थी, तो 6-8 लोगों का उसका खानदान था। तो खुदा ने कहा पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ, और इस नूह अपने पूरे खानदान को लेके कश्ती में आया। और खुदा ने जैसे जैसे हुक्म दिया था उसने किया। और खुदा ने कहा कि तू जो पाक जानवर है उनके साथ साथ जोड़े लेना और उनको भी कश्ती में लाना, और जो नापाक जानवर है उनके 2-2 जोड़े। तो अजीजों हर चीज खुदा ने जैसे बताई नूह ने की। तो अजीजों नूह के साथ कश्ती में जानवर, चरिंद परिंद सब आए, क्योंकि जो कश्ती में आ गए वो बच गए, जो बाहर रह गए वो उसके बाद तूफान नूह में मर गए। अजीजों खुदा ने फिर नूह को कहा कि भाई तूने भी कश्ती में रहना है, तेरे खानदान ने भी रहना है, जानवरों ने भी रहना है, तो तू एक काम कर, ऐसा कर कि सबके लिए खुराक भी कश्ती में जमा कर ले। अब देखिए जो इंसान खुराक खाता है वो जानवर नहीं खाते, और जो जानवर खाते हैं वो इंसान नहीं खाते। अब कश्ती के अंदर चीता भी था, कश्ती के अंदर जो है गाय भैंस बकरियां हर चीज थे, चरिंद परिंद भी थे, कीड़े मकोड़े भी थे, सांप, हर चीज दुनिया के अंदर जो है, रेंगने वाले कीड़े मकोड़े भी, और बड़े से बड़ा जानवर, छोटे से छोटा जानवर, उड़ने वाले परिंदे, सारे के सारे कश्ती के अंदर थे। अब सबकी खुराक अलग है, परिंदे दाना खाते हैं, गाय भैंसे जो है चारा खाती हैं, हर एक की खुराक अलग है, और इंसान अपने हिसाब से खुराक खाते हैं। तो खुदा ने कहा कि हर एक की जरूरत के मुताबिक खुराक भी कश्ती में रख ले। अजीजों खुदा ने नूह को जैसा जैसा कहा नूह ने वैसा ही किया, और वो कश्ती में आया। और यहाँ पे एक बात बड़ी गौर तलब है अजीजों, कश्ती बनाई नूह ने, और खुदा ने जैसा कहा वो सब के सब कश्ती में आ गए, लेकिन कश्ती का दरवाजा खुदा ने खुद बंद किया। खुदा के कलाम को अगर हम पढ़ें तो वहां पे लिखा हुआ है कश्ती का दरवाजा खुदा ने खुद बंद किया। नूह को नहीं कहा कि चल अब कश्ती का दरवाजा बंद कर ले, खुदा ने बंद किया। और लिखा हुआ है कि मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। अभी तो उसके बाद तूफान आया, और उसके बाद लिखा हुआ है कि आसमान की खिड़कियां खुल गई और समुद्र के सूते फूट पड़े, ऊपर से भी पानी बरसा और जमीन से भी पानी निकला, ठीक है। और वहां पे 40 दिन और 40 रात बारिश होती रही, और इतना पानी हो गया कि सब के सब मारे गए। खुदा का बंदा नूह रहम दिल था, खुदा को पता था कि अगर इसने खुद कश्ती का दरवाजा बंद किया और जब इसको बाहर से आवाजें आई लोगों के मरने की, तो लोगों ने ज़ाहिर खिड़की जो है कश्ती का दरवाजा खटखटाना है, तो इसने रहम दिली की वजह से खोल देना है। तो खुदा ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए खुदा ने दरवाजा खुद बंद किया ताकि नूह खोल ना सके। हालेलुया, खुदा की तारीफ। अजीजों आज वो कश्ती जिसमें हमें आने की जरूरत है, खुदा ने कहा नूह को अपने पूरे घराने के साथ कश्ती में आ, और वो आया और वो बच गया। बाकी सारी दुनिया जो कश्ती से बाहर आ गई वो मारी गई। आज भी एक कश्ती है जिसमें हमें आने की जरूरत है, और पूरे खानदान को, क्योंकि खुदा ने नूह को कहा था कि अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ, और वो आया। तो आज हमें भी पूरे खानदान के साथ एक कश्ती में आना है, और आपको पता है वो कश्ती कौन सी है? वो कश्ती है खुदा का घर। अजीजों सुनिएगा, आज वो कश्ती जिसमें हमें आने की जरूरत है वो है खुदा का घर, यानी कि चर्च, या वो जगह जहाँ पे आप इकट्ठे होते हैं। हमारे लिए चर्च यही है, हम यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। हालेलुया। और खुदा की जो प्रॉपर हैकल बनी होती है, आज के चर्च जो है वो उस कश्ती की मानद है। अगर हमें बचना है तो हमें इस कश्ती में यानी कि इस चर्च में आने की जरूरत है, और पूरे खानदान के साथ। अजीजों देखिएगा, कश्ती से बाहर जो लोग रह गए, हो सकता है नूह के बहुत सारे रिश्तेदार भी कश्ती से बाहर रह गए हो सकता है बहुत सारे उसके खानदान कश्ती से बाहर रह गए हो, लेकिन जो बाहर रह गए वो मारे गए। उसी तरह से आज
जो बहन भाई चर्च में आ जाता है वो बच जाता है, लेकिन जो बाहर रह जाता है वो यकीनन तबाही का और बर्बादी का शिकार होता है। अजीजों, एक बात याद रखिएगा, कश्ती के अंदर हमारी जिंदगी बच सकती है और कश्ती के बाहर नहीं। जैसे उस कश्ती के बाहर तूफान था, पानी था, और इतना पानी जिसके अंदर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, सांस नहीं ले सकता। यहाँ तक लिखा हुआ है कि जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे वो भी पानी से छुप गए। और दुनिया के अंदर पहाड़ इतने इतने ऊंचे पाए जाते हैं कि उन पहाड़ों की नोक तक अगर हम पहुंचे तो वहां पे बादल हमें नजर आते हैं। पहाड़ों की जो चोटी है वो बादलों में छुपी होती है। इतने इतने ऊंचे पहाड़ भी दुनिया के अंदर हैं, और लिखा हुआ है कि सारे के सारे पहाड़ भी उस पानी के अंदर छुप गए। इतना पानी ऊंचा चला गया। अब देखें कि पहाड़ तक नहीं बचे उस पानी के अंदर, वो भी पानी के नीचे चले गए, पानी उनसे भी ऊपर चला गया। तो वहां पे इंसान के बचने का सवाल पैदा होता है? बिल्कुल भी नहीं। उसी तरह से आज हैकल के बाहर तूफान है, मुश्किलात हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अबलीस की वजह से और अबलीस की तरफ से हैं। और कलाम मुकद्दस बयान करता है कि अबलीस शेरे बब्बर की तरह दौड़े फिरता है ताकि कीमती जान का शिकार करे। याद रखिएगा, सब के सब कीमती हैं। यहाँ पे बैठा हुआ हर एक बहन भाई बच्चा बुजुर्ग कीमती है, और जो यहाँ पे नहीं बैठे हुए और जो आज नहीं आए वो भी सब के सब कीमती हैं। कीमती इसलिए है क्योंकि खुदा ने अपने अनमोल खून को हमारे लिए बहाया, और उसने अपने खून को बहा के हमें खरीद लिया। जो यहाँ पे बैठे हैं वो भी खरीदे हुए हैं, और जो नहीं आए वो भी खरीदे हुए हैं। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो भी खुदा के खून की वजह से खरीदे हुए हैं, और जिन्होंने नहीं लिया खुदा ने उनके लिए भी खून बहाया है। तो हर एक इंसान जो दुनिया के अंदर है, सब के लिए खुदा ने अपने बेशबहा खून को बहाया है। उसके खून बहाने की वजह से हम सब के सब कीमती हैं। और अबलीस सबका क्या करना चाहता है? शिकार। वो चीर फाड़ डालना चाहता है, वो खा जाना चाहता है, वो तबाह बर्बाद करना चाहता है। और याद रखिएगा, उस कश्ती के अंदर खुदा ने अपने बंदा नूह को कहा था कि खुराक रख, और जो अंदर आए वो तूफान से भी महफूज रहे। उनके पास खाना खाने के लिए भी था, बैठने के लिए जगह भी थी, सोने के लिए बिस्तर भी था, सब कुछ था। उनके रहने बैठने के लिए, उठने खाने पीने सब उनके लिए सब कुछ कश्ती के अंदर था, और वो बच गए। और जो बाहर रह गए वो मारे गए। अजीजों, खुराक कश्ती में थी। खुराक के बगैर कोई जिंदा रह सकता है? नहीं। उसी तरह से जब आप हैकल में आते हैं तो यहाँ पे आपको खुराक मिलती है जो आपकी रूह के लिए जरूरी होती है। हमारी जिस्म के लिए तो रोटी जरूरी होती है। हमारा जिस्म रोटी खाने से, पानी पीने से, खुराक दूध पीने से, जो भी फ्रूट वगैरह हमारा है उसको खाते हैं तो हमारा बदन तकवीत पकड़ता है। लेकिन हमारी रूह को भी जिंदा रहने के लिए, मजबूत होने के लिए खुराक चाहिए होती है। और ये खुराक हमें मिलती है खुदा के घर में, ये खुराक हमें मिलती है हैकल में, और ये खुराक है खुदा का जिंदा पाक कलाम। हालेलुया। ये खुराक क्या है? खुदा का जिंदा पाक कलाम। खुदा का पाक कलाम है। जब हम रोज रोज सुनते हैं तो इसकी वजह से हम मजबूत रह पाते हैं। हमारी जिंदगी में जो कुछ हो रहा होता है उसको समझ पाते हैं और खुदा के साथ जुड़े रहते हैं। और अगर हम चर्च आना ही छोड़ दें या इग्नोर कर दें तो क्या होगा? अजीजों, यकीनन अबलीस को मौका मिलेगा जिंदगी में काम करने का, और वो इस मौके को जाया नहीं जाने देगा और खुदा से दूर कर देगा। हालेलुया। तो अजीजों, ये खुराक बहुत जरूरी है। एक बात याद रखिएगा, हमारी जिंदगियों के अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है, बहुत से मसले, बहुत से मसाइल, बहुत सी परेशानी, बहुत से गुस्सा, बहुत से जो बेचैनी, तलखी, बहुत कुछ हमारी जिंदगी के अंदर चल रहा होता है। और बहुत दफा इंसान को खुद ही समझ नहीं आ रही होती कि मेरे साथ हो क्या रहा है। उसको नहीं समझ आ रही होती कि मैं किधर जा रहा हूँ, उसको नहीं समझ आ रही होती। लेकिन जब आप खुदा का कलाम सुनते हैं तो दिल और दिमाग क्लियर हो जाते हैं। समझ आती है कि हाँ मैं गलत हूँ, समझ आती है कि मुझे इधर नहीं जाना, मुझे इधर जाना है। हालेलुया। और जो जिंदगी के अंदर कमी आई होती है, आप खुदा के कलाम को सुन के उसको निकाल पाते हैं। तो ये सारी मजबूती आपको कहाँ पे आके मिलती है? खुदा के घर में।
اور اگر گھر میں خدا کے گھر میں نہیں. عزیزوں ایک بات اور یاد رکھیے گا, کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے جمع ہونے سے باز نہ ہو. اگر ہم سوچیں کہ ہم رفاقت چھوڑ کے اکیلے رہ کے بھی خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں تو یہ غلط سوچ ہے, یاد رکھیے گا. اور اس کو آگے بیان کرنے سے پہلے میں ایک بات بیان کرنا چاہوں گا. خدا نے اپنے بندہ نوح کو کہا تھا اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ. آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہر فیملی اپنے غور کرے کہ ہر فیملی میں سے, آپ کی فیملی میں سے دیکھیے گا کوئی بہن, کوئی بھائی, کوئی بچہ, بزرگ ایسا تو نہیں ہے جو گھر پہ ہے اور آپ ادھر ہیں. اگر وہ گھر پہ ہے تو وہ خطرے میں ہے, کیونکہ ابلیس اس کی زندگی میں کام کر سکتا ہے. آپ یہاں پہ کلام سن رہے ہیں تو آپ کلام سننے کے وسیلہ سے مضبوط ہوں گے, آپ کو تقویت مل رہی ہے, لیکن جو گھر پہ ہے وہ اس کلام کو نہیں سن پائے گا. ایک بات مجھے بتائیں, کیا 7 دن ہم مسلسل کھانا نہ کھائیں اور 7 دن بعد ایک ٹائم روٹی کھائیں تو کیا کافی ہے؟ عزیزوں بتائیں. نہیں, ہمیں زندہ رہنے کے لیے ڈیلی 3 ٹائم کھانا کھانا پڑتا ہے, اور اگر 2 ٹائم کھانا شروع کر دے تو ہمارے جسم کے اندر کمی ہونے لگ پڑتی ہے. عزیزوں اسی طرح سے ہماری روح کو بھی ہر روز تازگی کی, ہر روز جو ہے خوراک کی, ہر روز خدا کے ساتھ رفاقت کی, اور ہر روز دعا کی, اور ہر روز کلام کی ضرورت ہوتی ہے. ہم 6 دن تو اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں, لیکن 7واں دن ہم نے خدا کو دینا ہوتا ہے 1 گھنٹہ, اور وہ بھی ہم نہیں دیتے, وہ بھی ہم نہیں دیتے, وہ بھی ہم لاپرواہی کر جاتے ہیں, اگنور کر جاتے ہیں. عزیزوں ہمیں ایسا نہیں کرنا. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا, صرف خادم کی ذمہ داری نہیں ہے سب کو لے کے آنا, آپ سب کی بھی ذمہ داری ہے. خدا نے نوح کو کہا تھا اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ. آج خدا آپ کو کہتا ہے کہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آئیں, اپنی پوری فیملی کو لے کے کشتی میں آئیں. یہ نہیں ہے میں جا رہا ہوں تم آ جائیں, نہیں, کوشش کریں اپنے بچوں کو, اپنے ہسبینڈ کو, اپنی وائف کو, سب کو اکٹھا کریں اور پورے خاندان کو لے کے تالا مار کے گھر پہ چرچ میں آئیں. کوریا کے اندر اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو کرسچن ممالک ہیں, وہاں پہ اگر آپ جا کے دیکھیں تو سبت کے دن ان کے گھروں کے اندر تالے لگے ہوتے ہیں اور پورے خاندان چرچز میں ہوتے ہیں. اور ان ممالک کو آپ دیکھیں وہ بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں, اور وہ کلیسیاؤں کو دیکھیں وہ بڑی ترقی یافتہ اور جو ہے امیر جو ہے لوگ ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ اپنا ٹائم خدا کو دیتے ہیں, سبت کا دن خدا کو دیتے ہیں, ہر طرح جو ہے خدا کے ساتھ وہ چلتے ہیں پورے خاندان کے ساتھ, تو خدا ان کو بلیس کرتا ہے. تو عزیزوں بات یہی ہے کہ ہمیں پورے خاندان کے ساتھ چرچ میں آنے کی ضرورت ہے, اور جو باہر رہ گیا وہ یقیناً تباہ ہو سکتا ہے, برباد ہو سکتا ہے, کیونکہ 6 دن بعد ایک 7واں دن ہوتا ہے جس میں ہمیں ایک موقع ملتا ہے ایک بار پھر سے اپنی زندگی پہ غور کرنے کا. 6 دن ہم بڑی ہی مصروفیات میں بڑی ہی تیزی کے ساتھ اپنے کاموں کو کرتے ہوئے گزارتے ہیں, اور ہمیں جو ہے نہیں سوچنے کا یا غور کرنے کا موقع ملتا. لیکن سبت کا دن جب ہم چرچ میں آتے ہیں, کلام سنتے ہیں, دعا کرتے ہیں, ورشپ کرتے ہیں, تو ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پہ غور کر سکیں. اور اگر ہم نے وہ بھی ایک موقع گوا دیا تو پھر بھی ہم یہ سوچیں کہ ہم ابلیس پہ غالب آئیں گے تو وہ غلط سوچ ہے. ہاللیلویا. تو عزیزوں ضرورت یہ ہے, کوشش کیا کریں جب بھی چرچ آتے ہیں پوری فیملی کو لے کے آئیں, اور کیونکہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روحانی خوراک چاہیے اور وہ کہاں ملے گی؟ چرچ میں. اور میں نے ایک بات کی تھی کہ میں نے کہا تھا اس کو پھر سے بعد میں کریں گے, ایک بات میں کروں گا اس کے بعد وائنڈ اپ کریں گے. عزیزوں اگر کوئی بہن بھائی یہ سمجھے, آپ اور یہ میں, کوئی بھی بچہ بڑا بزرگ کوئی بھی, اگر ہم یہ سوچے کہ اکیلے اس سفر کو چل کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں تو یہ غلط سوچ ہے. عزیزوں ایک بچہ اگر سوچے اور سمجھے, ایک 4-5 سال کا بچہ جو ابھی اپنے بارے میں اچھا برا نہیں جانتا, جو زندگی گزارنا نہیں جانتا, جو کمانا نہیں جانتا اور کیا کرنا ہے وہ نہیں جانتا, اگر 4-5 سال کا ایک بچہ بولے کہ میں اکیلا رہ لوں گا
اور میں خود ہی کما لوں گا, خود ہی کھا لوں گا, خود ہی اپنی کیئر کر لوں گا اور میں صحیح کام کروں گا, صحیح فیصلے کروں گا, تو کیا وہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ صحیح ہے؟ غلط ہے. اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بہن بھائی کوئی بھی کسی بھی عمر میں ہے, جب وہ بپتسمہ لیتا ہے تو وہ ایک نو مولود بچے کی مانند ہے, ایک ایسے بچے کی مانند جو ابھی دنیا میں آیا ہے. دنیاوی طور پہ آپ کی عمر کچھ بھی ہے, لیکن روحانی طور پہ آپ ابھی بالکل بچے کی مانند ہیں. جسمانی طور پہ تو چلنا آتا ہے, لیکن روحانی طور پہ چلنا نہیں آتا. یہ دو چار باتیں کلام کی نہیں ہے کہ بس ان کو رٹ لیا اور اس پہ چلتے ہیں, نہیں. خدا کا کلام ہر روز ایک نئے طریقے سے اور نئی بات کے ساتھ ہمارے لیے ہوتا ہے. ہمیں سیکھنا ہوتا ہے اور ہمیں مضبوط ہونا ہوتا ہے اور ہمیں خدا کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. عزیزوں, جن کو 10 15 20 سال ہو گئے ہیں خدا کے ساتھ چلتے ہوئے, ان کے الفاظ یہ ہیں کہ ابھی تو سمجھ آنا شروع ہی ہوئی ہے. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ جو بڑے بڑے عالم فاضل ڈاکٹر ہیں کلام کے, ان کے الفاظ ہیں کہ ابھی تو کلام کی سمجھ آنا شروع ہی ہوئی ہے. اب سوچیں کہ جو پوری بائبل اتنی دفعہ پڑھ گئے, خدا کے ساتھ اتنے سال ہو گئے چلتے ہوئے, وہ کہہ رہے کہ ابھی شروع ہی ہوئی ہے سمجھ آنا, تو ان کے سامنے آپ اور میں ہم سب کیا ہیں؟ اس کے سامنے تو ہمیں کچھ نہیں پتا, ان کے سامنے تو پھر ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. وہ اتنے سال چلنے کے بعد بول رہے ہیں کہ ابھی ہمیں اور سیکھنا ہے اور کلام میں سے کچھ نہ کچھ نیا ڈھونڈنا ہے, تو ہمیں تو پھر کچھ بھی نہیں پتا. تو یہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر روز یا جیسے بھی خدا ہمیں موقع دیتا ہے, سنڈے والا دن, فرائیڈے والا دن, یہ جو بھی میٹنگ رکھی جاتی ہے, ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اس میٹنگ کو اٹینڈ کریں, خدا کے کلام کو سنیں, کیونکہ ہمیں سیکھتے رہنے کی ضرورت ہے مسلسل. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ قائم ہوا ہے اور قائم رہے, تو مسلسل سیکھتے رہنے کی ضرورت ہے. ہر روز ہم بجھ جاتے ہیں, ہر روز ہم بجھ جاتے ہیں, ہمارا جو ہے دل و دماغ بے چین ہوتا ہے, ہر روز خدا کے ساتھ رشتہ ٹوٹتا ہے. تو ہر روز ہمیں مضبوط ہونے کے لیے خدا کے کلام کی ضرورت پڑتی ہے. اور اگر ہم سوچیں کہ ہم اکیلے, ہم چرچ کو چھوڑ کے جو ہے اکلیسیا سے کٹ ہو کے, پاسوال سے کٹ ہو کے ہم چل سکتے ہیں, آگے بڑھ سکتے ہیں, تو یہ غلط ہے. ہاللیلویا. تو عزیزو, کلام کا جو حاصل کلام یہی ہے, میں ریپیٹ کرتا ہوں, پھر سے ریپیٹ جو ہے غور کیجیے گا. خدا نے اپنے بندہ نوح کو کہا تھا پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ. آج کشتی چرچ ہے, وہ پورے خاندان کے ساتھ آیا اور وہ بچ گیا. آج ہمیں بھی جب بھی ہیکل میں آنا ہے اپنے پورے خاندان کو لے کے آنا ہے. جو باہر رہ گیا یقیناً ابلیس اس کی زندگی میں کام کرے گا. ہاللیلویا. اور پھر ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے اس کو سمجھانا, اس کو واپس چرچ میں لانا. اگر وہ آئے گا تو خدا کا روح ہوتا ہے موجود ہیکل میں, اور جب کلام ہوتا ہے تو خدا کا روح بولتا ہے جو دلوں پہ اثر کرتا ہے, تو انسان سمجھ جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ نہ سمجھا پائے, لیکن خدا کا خادم جب بولتا ہے تو خدا کا روح جو ہے دلوں کو موم کرتا ہے, تو انسان سمجھ جاتا ہے. تو یہی کوشش کرنی ہے کہ لے کے آئے سب کو. دوسری بات, کبھی بھی یہ مت سوچے کہ بڑا سیکھ لی ہے اب آگے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, مسلسل سیکھنے کی ضرورت ہے. تیسری بات, کبھی یہ مت سوچے کہ چرچ سے الگ ہو کے, پاسٹر سے الگ ہو کے, کلیسیا سے الگ ہو کے جو ہے چرچ کو چھوڑ کے اکیلا میں چل سکتا ہوں, اکیلی میں چل سکتی ہوں. آپ غلط سوچ رہے ہیں, یقیناً آپ گر جائیں گے اور آپ کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کو کوئی بتانے والا نہیں ہوگا آپ غلط جا رہے ہیں یا صحیح جا رہے ہیں. ہمیں یہ سمجھنے کے لیے کہ ہم غلط ہیں, یہ صحیح خدا کے کلام کی ضرورت ہے, جو ہمیں کہاں پہ ملتا ہے؟ یقیناً چرچ میں. عزیزو, ٹی وی پہ بھی سنتے ہیں, موبائل پہ بھی سنتے ہیں, انٹرنیٹ پہ بھی سنتے ہیں, لیکن زیادہ جو ببرکت کلام ہوتا ہے وہ ہم جب لائیو سنتے ہیں, سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے. ہاللیلویا. تو عزیزو, ان ساری باتوں کو یاد رکھنا ہے, ان پہ عمل کرنا ہے. خدا آپ سب کو برکت دے.